الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى عز وجل: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. دیکھیں یہ باب ہے سچائی کا، یعنی سچی بات بول رہا ہوں. جھوٹ ہے، اس کا اپوزٹ جھوٹ ہے سچائی. تو کیا اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے؟ جی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ سچے ہیں، یعنی ان کی بات میں، ان کے اعمال میں، ہر چیز میں وہ سچائی کو اختیار کرتے، تو تم بھی ان کے ساتھ ہے نا، ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا: والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے آگے آیتوں میں فرمایا یہ جنت کے وارثین ہیں، سچ بولنے والے، چاہے مرد ہو عورتیں ہو. اور اسی طرح 10 صفات ہے نا، اللہ نے ایک جگہ جو ہے گنوایا: مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، زکوٰۃ دینے والے مرد، زکوٰۃ دینے والی عورتیں. تو ان سب کے بارے میں اللہ نے آخر میں فرمایا: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ جنت کے وارثین میں سے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والے ضرور کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو یہ جنتی والے اعمال. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر تم اللہ کے لیے سچائی کو اختیار کرو گے تو یہ سچائی تمہارے لیے بہتر ہوگی. جھوٹ جو ہے اس کا اپوزٹ یہ ہے نا، بہت بری چیز ہے. حدیث میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے نا فرشتے اس کے پاس ہے نا دور بھاگ جاتے ہیں. جھوٹ کے ذریعے سے فرمایا یہ قسم کی بدبو جو ہے اس کی زبان سے آتی ہے، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتے نے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا جھوٹ کو شرک کے ساتھ اللہ نے ملا کر کہا: والذین یجتنبون الرجس من الاوثان. کہ لوگوں تمہیں بتوں کی پوجا سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو اور بت پرستی کو ہے نا دونوں کو ملا کر فرمایا کہ دونوں گندی چیزیں ہیں. ایک اچھے اخلاق والے آدمی کے، اچھے صفات والے آدمی کے، ایک اچھے آدمی کے ہے نا یہ صفات نہیں ہے. کیا؟ جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں. تو بندہ جب دنیا میں ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرتا ہے تو لوگوں میں اس کی ایک اہمیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک مقام بھی ہوتا ہے، اور اس کے اس عمل میں ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب برکت بھی ہے نا رکھتے ہیں. جیسے بولتے نا سچ بول دیا بولے تو کیا بھی پریشانی نہیں، اگر جھوٹ بول دیا تو جھوٹ کو چھپانے کے واسطے ایک اور ہے نا ایک 10 جھوٹ ہے نا بولنا پڑتا ہے. وہ ایک بار ہے نا ایک بات میں سچ بول دیا تو مسئلہ ہے نا ختم ہو جاتا. اگر جھوٹ بولیا اس جھوٹ کو چھپانے کے واسطے پھر ایک 10 جھوٹ ہے نا بولنا پڑتا. تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو سچی رکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جنتیوں ان کی صفات میں سے ہے. تو ہمارے ملک میں نا ایک واقعہ ہوا، جب سچائی کی ہے نا کیا برکت ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا ہمارے اس ملک میں، زمین کا مسئلہ ہو گیا. ہندو اور مسلمان میں دونوں میں ہے لڑائی. ہندو بولتے ہیں یہ زمین ہماری، مسلمان بولتے ہیں یہ زمین ہماری. مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اگر یہ مسجد ہماری، یہ زمین ہماری ہو جائے تو ہم اس جگہ مسجد بنا لیں. ان کی خواہش ہے کہ اگر یہ مسجد، یہ جگہ ہماری ہو جائے تو ہمیں اس جگہ مندر بنا لیتے. اب دونوں کے اندر ہے نا میں تو کر کے نہ رہا. یہ چاہتے کہ زمین ہم نہ کو دے دو، یہ چاہتے کہ زمین ہم نہ کو دے دو. کیا کریں گے؟ اب ہوتے ہوتے ہے نا یہ مسئلہ کورٹ تک ہے نا چلا گیا.
جیسے آج بھی ہوتا ہے بابری مسجد کا جیسا فیصلہ ہوا ویسا، تو اس سے پہلے بھی ہے نا ایسے بہت سارے مقامات پر ایسے جھگڑے ہے نا ہوئے، تو اب یہ کیس ہے نا کورٹ میں چلا گیا۔ اب اس وقت ہے نا انگریزوں کا زمانہ تھا، ابھی ہمارا ملک جو ہے آزاد نہیں ہوا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز ہے نا جج ہے، اب انہیں پریشان، اب اس میں صلح کا کون سا راستہ اختیار کرنا، کیا کرنا، یہ کس زمین میں اگر آدھی زمین ان کو دے ڈالے آدھی زمین ان کو دے ڈالے تب بھی ہے نا مسئلہ حل ہوتا نہیں، ہمیشہ کے واسطے لڑائی، اب انہوں چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں، انہوں بھی چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں، اب کیا کریں گے، انہیں بھی نا پریشان ہوا۔ تو اس پریشانی میں نا جج نے جو ایک بات کہا کہ دیکھو تمہیں دونوں مل کر آپس میں بات چیت کر کے صلح کر لے کو، کسی تم ایک آدمی کو ہے نا تمہیں وکیل بناؤ، انہوں کیا بولتا ہے کہ وہ بات پر تمہیں ہے نا سب ہے نا راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اچھا کر کو نا مان لی۔ اب تمہارے طرف سے ان کی طرف سے کون ہے، دونوں کی طرف سے بیچ میں نا وکیل، ان کی طرف سے بھی نہیں ان کی طرف سے نہیں، دونوں مل کر جو ہے انہوں بھی آپس میں مل لے کو ایک آدمی کو نا طے کرنا، یہ ہمارے دونوں کی جماعت کی طرف سے یہ آدمی جو ہے ہمارا وکیل ہوگا، انہیں جو بات بولے گا ہمیں اس بات کو سننے کے وہاں سے تیار ہے۔ اب وہ کیا رہا بولے تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام تھا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، بخش رحمۃ اللہ علیہ، الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نا اللہ والے تھے، بزرگوں کی صحبت کے رہنے والے تھے، اور عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، اللہ نے ان کو ایک عجیب و مہارت دیا تھا۔ اب اس زمانے میں ان کے ایریے میں نا حضرت کا ایک بڑا مقام بھی تھا، سب بھی کہتے ہیں یہ اچھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، سچے ہیں، اتنا مشہور تھے۔ اب ان کی طرف سے بھی دونوں مل کر ہے نا حضرت کو طے کریں کہ حضرت جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر ہمیں راضی ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی ہے نا ان کا ایک مقام تھا، ان کا حیبت ہے، اچھا آدمی ہے، ان کو بھی ہے نا اطمینان ہو گیا، ہاں انہوں جو بولیں گے ہمیں ہے نا سننے کا تیار ہے۔ اچھا اب دونوں مل کر ہے نا ان کو طے کرے، اب ہے نا کورٹ میں جا کر جج کو بول دے کہ دیکھو ہماری طرف سے یہ ہمارے وکیل ہوں گے، انہوں جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر ہمیں راضی ہے۔ اچھا ڈیٹ ہے نا متعین ہو گیا، وقت ہے نا مل گیا، اب جس دن ہے نا ڈیٹ آیا تو اس دن حضرت کو بلایا، حضرت کو بلا پہلا جج پوچھا، اب یہاں مسلمانوں سے بھی خوشی میں ہے، کہیں کو ہمارا آدمی ہے نا، ہمارا آدمی ہے، زمین کے بارے میں نا ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا، ہماری بات کرے گا، اس لیے مسلمانوں سے بھی نا خوش ہے۔ اب ادھر ہندو ہے نا انہوں ذرا اداس میں ہے، کیا ہوتا ہے کہ بول کر اب جج ہے نا بلا کو پوچھا کہ بتاؤ حضرت اب یہ زمین ہے نا کس کے حوالے کرنا، کس کی زمین ہے، یہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے کہ ہندوؤں کی ہے؟ کیونکہ حضرت کی ہے ایک بڑی عمر تھی، اس ایرے میں نا اچھی جانکاری تھی، حضرت کو نا پورا معلوم بھی تھا، اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی حضرت کو معلوم تھا، تو اس وجہ سے حضرت نے جو کہا کہ جج صاحب یہ زمین ہے تو ہندوؤں کی ہے، یہ زمین کس کی ہے، ہندوؤں کی چیز زمین، مسلمانوں کی زمین نہیں، میری رائے یہ ہے کہ یہ زمین جو ہندوؤں کو دے دی جائے، یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ بہت زمانے سے ہے نا یہ ہندوؤں کا قبضہ رہا ہے، یہ ہندوؤں کی زمین ہے، لہٰذا انہیں کو دے دو۔ اب پورے مسلمان ہے نا پریشان، کیا رہے ہمارا آدمی رہو ہمارے بارے میں بھی بات کرے رہے، ان کے بارے میں نہیں ہو گیا، ہمیں ہندوؤں سے بھی رہا ان سے بھی خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہے نا جج صاحب نے لکھ دیا کہ دیکھو یہ زمین ہے نا ہندوؤں کی ہے، حضرت کے فیصلے پر میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، یہ لکھ کر ہے نا سائن کر کو۔ پھر اس کا ذرا نیچے ایک بات ہے نا انہیں لکھا، کیا لکھا بولے تو آج مسلمان اگرچہ کہ ہار گیا ہے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ نیچے کیا لکھا انہیں، مسلمان تو ہار گئے، کیسے ہے نا مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ اسلام کیسے جیت گیا؟ اسلام ہمیشہ اچھائی کو سچائی کی دعوت دیتا ہے، نہیں اب انہوں بھرے مجمع میں جج کے سامنے اگرچہ کہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے تو اس کے سامنے انہوں نے اسلام کے سچائی کو رکھا، تو جس کی وجہ سے جج نے کہا آج مسلمان تو ہار گیا ہے لیکن اسلام جیت گیا، یہ بول کر نا فیصلہ کر دیا، زمین ہے نا ان کے حوالے کر دیا۔ تو پھر جب زمین ان کے حوالے ہو گیا، فیصلہ ان کے حوالے ہو گیا، ہندوؤں سے بھی ہے نا پورے ہے نا ایک زبان ہو کر انہیں کہنے لگے کہ دیکھو اگرچہ کہ نا اسلام جیت گیا ہے، مسلمان نے ہار گئے ہیں، لیکن آج ہمیں فیصلہ کرتے ہیں یہ زمین ان کو دے ڈالو، یہ زمین ان کو دے ڈالو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہمیں بھی کلمہ پڑھ کر ہمیں بھی مسلمان ہو جاتے،
ہمیں بھی مسلمان ہو جاتے، زمین انہیں کے حوالے کر دو۔ تو انہوں جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے جو زمین ہے نا ملنے کے بعد جو مسلمانوں کے حوالے کیے، یہ کس کی برکت تھی؟ یہ سچائی کی برکت تھی۔ حضرت نے جو سچ کو، حقیقت کو سامنے رکھا، تو جس کے ذریعے سے ایک اثر تھا، اللہ والے تھے نا، زبان میں ایک اثر ہے، ایک تڑپ رہتی، ایک فکر رہتی، ایک یہ رہتا، تو جس کی وجہ سے ان کی سچائی کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اسلام کے مقام کو بھی بڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد ہے نا زمین مسلمانوں کے حوالے بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جتنے لوگوں نے مسجد ہم زمین کے دعویٰ کیے تھے پورے کے پورے نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ تو فرماتے یہ ہے سچائی کی برکت، یہ سچائی کی برکت۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی نا حفاظت کرے، اپنی زبان میں سچائی کو پیدا کرے، ہر جگہ ہے نا سچ بولنا، یہ نبیوں کا کام رہتا ہے، صدیقین کا کام ہوتا ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ بھی پسند ہے۔ تو احادیث اس کے تحت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سورہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچائی یہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف ہے نا لے کر جاتی ہے۔ سمپل سے فرمایا کہ سچائی یعنی سچ بولنا یہ ہے نا اچھائی کو بتاتا ہے، اور اچھائی جنت کی طرف نہ لے کر جاتی ہے، اور آدمی جو ہے سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیقین میں نہ لکھ دیتا ہے۔ صدیقوں کی ہے نا ایک جماعت ہے، جیسے جھوٹوں کی جماعت ہے ویسا ہے نا سچوں کی بھی ہے نا ایک جماعت ہے، ان سچوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھ دیتا ہے، یعنی آخرت میں میدان حشر میں جب اس کا حشر ہوگا اللہ پاک اس کا حشر صدیقین میں اٹھائیں گے، کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اور جھوٹ یہ بدکاری کو ہے نا بدکاری کی طرف نا راستہ دکھاتی ہے، یعنی برائی کی طرف ہے نا لے کر جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ حد تک کہ آدمی نا جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کا نام جھوٹوں میں چھینا لکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث ہوگی۔ دوسری حدیث فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں ایک ہے نا فارمولہ بتاتے، وہ فارمولہ کیا؟ جس چیز کے بارے میں تم نہ کو شک ہو وہ چیز کو تمہیں چھوڑ ڈالو۔ کسی چیز کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اگر تم نہ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، کہ یہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے، کہ یہ عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، کہ اس بارے میں اگر تم نہ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو فرمایا ہے کہ اب تمہیں نا وہ چیز چھوڑ ڈالو۔ دل میں آیا، شک آتا ہے، ڈاؤٹ آتا ہے، کیسا کیا کرنا، فرمایا کہ اسے چھوڑ ڈالو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر شک ہوگا تو شک کی وجہ سے آدمی ہے نا ادھر ادھر ہے نا چلے جاتا ہے۔ تو یقین جانو کہ سچائی اطمینان والی چیز ہے۔ اب تمہیں شک کو چھوڑ ڈالے بولے تو اب تمہارا دل ہے نا کیا ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا، اطمینان ہو جاتا، ارے ہاں میں کھڑا سچ، یہ ہے نا اطمینان والی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ اطمینان، سچائی اطمینان والی چیز ہے، اور جھوٹ شک میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ سچائی ہے نا آدمی کو اطمینان دلاتا، سکون دلاتا، اور جھوٹ آدمی کو کیا کرتا، شک میں نہ ڈال دیتا، شک میں ڈال دیتا، پریشانی میں نہ ڈال دیتا۔ تو جس کی وجہ سے آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نہ کوئی اطمینان ہونا ہے بولے تو سچائی کو اختیار کرو، نہیں اگر زندگی میں پریشان ہونا چاہتے ہیں تو جھوٹ کو اختیار کر لو۔ جھوٹ میں فرمایا اس میں ہے نا بے سکونی رہتی، اطمینان نہیں رہتا، آدمی ہے نا شک میں ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اطمینان والی چیز کو اختیار کرو۔ دوسری حدیث ہے، یہ ہے نا ایک لمبا قصہ ہے۔ وہ قصہ کیا ہے بولے تو صحابہ پہلے حبشہ کی طرف ہے نا ہجرت کرتے، واقعہ آپ جانتے ہیں نا، مکے سے حبشہ کی طرف ہے نا چلے گئے، اور جب حبشہ کی طرف چلے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو ہرقل بادشاہ تھا، اس کے سامنے ہے نا یہ ابو سفیان، مکے والے بڑے بڑے سردارہ، انہوں سے بھی ہے نا بادشاہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ذرے لوگ ہے نا بے دین ہو کر ہمارے گاؤں سے تمہارے کنٹری میں آ گئے، تمہیں ہے نا ان کو ہمارے حوالے کر ڈالو۔ وہ بادشاہ بھی نظر سمجھدار تھا، جلدی سے فیصلہ نہیں کرا، اور اس نے کہا ہوش مندی سے ہے نا یہ کرا، ان کو کون آئے ہیں کہ سب کو بلاؤ، جتنے آدمیاں تھے مسلمان ایمان والے صحابہ جو مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرے سب کو بھی ہے نا بلایا۔ اس میں مکے والے ان کو لینے کے واسطے جو آئے تھے ان کو بھی ہے نا بلایا، بولا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا،
انہوں بولے کہ بادشاہ سلامت دیکھو ہمیں ایک نبی کو ماننے والے جن کا نام محمد ہے، انہوں ہے نماز پڑھو بولتے، اللہ کی عبادت کرو بولتے، شرک کرو نہ کرو بولتے، صلہ رحمی کرو بولتے، سچائی کو ہے نا اختیار کرو کو بولتے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو کو بولتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں نا ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ہے نا پسند نہیں ہے، انہوں ہم کو ستاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم ہے نا وہ گاؤں چھوڑ کر تمہارے گاؤں کو آ گئے۔ اتنی بات ہے، دوسری بات ہے نا کیا بولے، اس وقت ہے نا ہرقل جو بادشاہ تھا انہیں نا ابو سفیان سے پوچھا تمہارے نبی کیا کیا چیزوں کو حکم کرتے ذرا بولو۔ تو اگرچہ کہ ابو سفیان ہے نا مسلمان نہیں تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن بات کیا نا سچائی تھی، عرب والوں کے اندر ہے نا بات کیا نا وہ سچے ہوتے تھے، اگرچہ کہ دشمن نبی کا دشمن ان کو ہے نا لینے کے واسطے آیا ہے، لیکن ہرقل بادشاہ جب پوچھ رہا ہے تو صحیح ہے نا بتا رہا ہے۔ کون؟ ابو سفیان، بعد میں چل کر انہوں مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان سے اس بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کہ وہ جو نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں پبلک میں اور ہم کیا بولتے ہیں، کس چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ دیکھو ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ حکم دیتے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تمہارے خاندان بڑے والے جتنے بھی تھے انہوں جس کی پوجا کرتے تھے کہ اسے چھوڑ ڈالو گھر پہ نہ بولتے، نماز کا حکم کرتے اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کے ساتھ رہو بول کے نہ بولتے، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنا رہو کر کو ہے نا بولتے ہیں۔ یہ ہے نا ان کی باتیں، یہ باتیں سننے کے بعد ہے نا ہرقل بادشاہ نے کہا واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے۔ کئی کو انہیں عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا ماننے والا تھا، ہے نا انہیں اہل کتاب میں سے تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے صفات تھے وہی باتیں اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا یہ نبی کے علاوہ کوئی اور ہے نا ان باتوں کا حکم نہیں دے سکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، لہذا ہمیں وہاں سے جو لوگ یہاں آ گئے ہیں ہمیں ان کے اوپر ظلم زبردستی کر کے تمہارے ساتھ ہے نا نہیں بھیجیں گے، ہمیں ان کو چانس دیں گے، ہمیں ان کو چانس دے دیں، رہنے گئے بولے تو رہن دے، ہمیں ان کا سپورٹ کر دے، نہیں اگر جاتے بولے تو جان دے، ہم لوگ ہے نا کیا نہیں، لیکن میں ظلم کر دوں ان کو چلے جا کر کو میں نہیں بولوں گا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سچائی کا حکم دے رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دے رہے، تو یہ ہے اصل چیز، ہمارا پوائنٹ ہے نا یہ ہوا۔ دوسری چیز میں فرمایا کہ ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نا ذرا لمبی حدیث ہے، لمبی بولے تو اتنی لمبی بھی کیا بھی نہیں ہے، تو جس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے زمانے میں بھی حضرت انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے انہوں بھی ہے نا سچائی کا اپنے لوگوں کو نا حکم دیتے تھے کہ لوگوں سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹے باتیں نہ مت بولو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء کرام میں سے ایک نبی یوشع ابن نون، یہ ہے نا نبی ہے، تو فرمایا کہ یوشع ابن نون نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ آدمی میرے ساتھ نہ جائے جس نے حال ہی میں کسی عورت سے شادی کی ہو، یعنی ابھی نئی شادی کیا تو ایسا آدمی میرے ساتھ ہے نا نہ آئے، اور اسی طرح سے فرمایا اور وہ شخص جو ہے نا گھر بنایا ابھی اس کا کام ہے نا مکمل نہیں ہوا وہ بھی میرے ساتھ ہے نا نہ آئے، اور اسی طریقے سے جس نے بکریوں کو ہے نا لے کر رکھا ہے، اونٹنیوں کو ہے نا لے کر رکھا ہے اور ان کے نا بچوں کا انتظار کرتا ہے، یعنی وہ بچے ڈالیں گے اس کا انتظار کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ باتیں بول کر ہے نا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہے نا چلے گئے، جماعت ہے نا روانہ ہو گئی، عصر کے وقت تھا اور ہے نا وہاں تک پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے تو ہے نا مغرب کا وقت ہو گیا، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے نا ہو گیا، سورج ہے نا ڈوب رہا۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے آفتاب سے یعنی سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھ تو بھی ایک اللہ کی مخلوق، میں بھی ایک اللہ کا مخلوق، تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور میں بھی اللہ کے حکم سے دین کے خاطر جہاد کے لیے لڑنے کے وقت میں یہاں آیا ہوں، تو لہٰذا میرا حکم یہ ہے کہ جب تو بھی اللہ کے حکم پر چل رہی ہے اور میں بھی اللہ کے حکم پر یہاں آیا ہوں تو اب تو تھوڑی دیر کے رہنا رک جا، یعنی ڈوبنا کو، تو ڈوب گیا بولے تو ہمارا مسئلہ ہے نا نہیں ہوتا، ہمارا کام ہے نا نہیں ہوتا، لہٰذا ذری دیر کے واسطے تو ہے نا ٹک جا، ہمارا کام ہے نا پورا ہو جائے گا۔ تو فرمایا تھا تاریخ میں لکھا ہے، اس حدیث میں فرمایا ذری دیر کے واسطے ہے نا وہ سورج ڈوبنے سے ہے نا ٹک گیا، اگرچہ ڈوبنے کا ٹائم ہو
اب ہے نا 4-5 منٹ میں ڈوب جانا سو عام طور پر، لیکن ان کے بولنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ویسا ٹکا کو رکھا، اور پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کی جیت ہو گئی۔ اب ان کی جیت ہو جانے کے بعد جو مال غنیمت تھا میدان جنگ میں، جتنا بھی ہے نا دشمن مال چھوڑ کو چلے گئے رہتے، وہ سبھی ہے نا پورا جمع کو ایک جگہ رکھتے، آسمانوں سے آگ آتی، اسے جلا ڈالتی، اسے ختم کر دیتے تھے۔ تو ایسا کیا رہا بولے تو حضرت عیسیٰ ابن نون علیہ السلام نے پوری لڑائی ہو گئی، فتح ہو گیا، سب یہ نا جیت گئے۔ جیت جانے کے بعد جتنا بھی مال تھا پورا کا پورا مال ہے نا لا کو رکھے، اللہ سے دعا کرے اللہ یہ مال غنیمت ہے تو ہے نا اسے جلا دل، یعنی قبول کر لے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، سب آدمیوں کو دیتے نہیں تھے، زکوٰۃ کے پیسے رندے، صدقہ رندے، خیرات رندے، یہ آدمیوں کو دیتے نہیں تھے۔ یہ پورا ہے نا ایک جگہ ہوتی تھی، ایک جگہ میں اللہ کو رکھ ڈالتے، آسمان سے نا آگ آتی، اسے جلا ڈالتے۔ آگ کو جلا ڈالی بولے تو قبول ہو گیا اگر کو نشان ہے، اگر آسمان سے آگ نہیں آئی تو قبول ہو گیا نہیں بول کر ایسا نشان ہے۔ ایسا پہلے زمانے میں تھا، لیکن اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ چیز ہمارے لیے حلال کر دیا، اور اسے بھی نا کھانے کی چیز بنا دیا۔ میں صدقہ کسی نے دیا تمہیں کھا سکتے، تمہیں صدقہ دیا تمہیں نا کھا سکتے، تو ایسا ہے نا اللہ نے یہ چیز ہے نا اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن نون علیہ السلام ہے نا پورا مال جمع کرے، اللہ سے دعا کرے، لیکن ہے نا آسمان سے آگ کو جلائی، آگ میں نے جلائے۔ پوچھ رہے ہیں اب کیا بھی تم بھی چھپا لے ہے کیا مال؟ نہیں، اللہ کے رسول کیا بھی ہے، سب بھی لاکھوں دے ڈالے، لیکن آسمان سے نا آگ کو جلاتی نہیں۔ اب پھر اس کے بعد ہے نا وہی کے ذریعے سے معلوم کہ دیکھو فلاں ایک صاحب ہے، انہوں ہے نا ایک چیز ہے نا چھپا کو رکھ لیے، تو ایک چیز ہے نا چھپا کو رکھ لیے، جب تک وہ چیز یہاں نہیں آئے گی اللہ نے اس مال کو قبول نہیں کریں گے۔ فلاں صاحب کو بلایا، بلاؤ بھائی ان کو، کون ان کو بلا کے پوچھے کیا تمہیں کون سی چیز چھپا کو رکھے؟ فرمایا کہ ہاں میں ہے نا یہ چیز ہے نا رکھ لیا۔ فرمایا کہ ہے نا اسے لا کر دو۔ پھر اس کے بعد ہے نا وہ ہے نا لا کر دیے، اس مال کے ساتھ انہوں نے اس مال کے ساتھ ایسے بھی رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد آسمان سے ہے نا آگ آ کر پھر اسے جلا دی۔ تو بولنا یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں یہ عمل ہے نا مکمل نہیں ہو رہا تھا، عمل ہے نا مکمل نہیں ہو رہا تھا، نہیں کر بولتے تھے نا، خیانت کرتے تھے نا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال کو ہے نا قبول نہیں کیا۔ پھر جب ہے نا یہ بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، ظاہر ہو گئی، پھر اس کے بعد ہے نا وہ مال لا کر دیے، اس کے ساتھ ہے نا ملائے، تو تب چل کر ہے نا وہ مسئلہ حل ہوا، یعنی وہ کام پورا ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا۔ اگر کوئی آدمی سچ نہیں بولتا ہے، جھوٹ ہے نا بول رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک خیانت ہے، اسی خیانت کی وجہ سے یہاں مال ہے نا وہ جل نہیں سکا۔ آخری حدیث ہے جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہو فسخ کرنے کے اختیار باقی رہتا ہے، یعنی لین دین کے معاملے میں دونوں ہے نا، ایک آدمی بکا رہا ہے، ایک آدمی لے رہا ہے، انہوں کب تک یعنی ہمیشہ سمجھو دکان سمجھو، انہیں کب تک ہے نا دکان سے باہر نہیں آتا کہ دو جنے کو بھی آپشن ہے نا ملتا، انہیں چاہے تو دے سکتا، انہیں چاہے تو لے بھی سکتا، اور انہیں چاہے تو نکو کر کو بھی نہ بول سکتا۔ اب دکان میں لے لیا، انہیں ہے نا دے ڈالا، اب گھر میں آؤ تو دیکھ لے گو، اب لے لیا کہ نا پھر بولتا نکو بھی مجھے چیز ہے نا نکو، فرمایا کہ اب ہے نا آپشن نہیں ملتا۔ اگر انہیں بولا کیا تم یہ رہے تو تمہیں لاکھ کو دے ڈالا، میں لے لے، تم کو بولے تو تب ہے نا لے سکتا ہے، نہیں اگر وہاں پورا معاملہ ہو جانے کے بعد انہیں لے کو آ گیا، پھر واپس ہے نا کر رہا ہے، اب ہے نا نہیں کرتا، نہیں وہ ہے نا شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہو فسخ کرنے کے اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر دونوں سچ بولے اور عیوب کو بیان کر دے تو ان کی خرید و فروخت میں برکت حاصل ہوگی۔ اب یہاں یہ ہے چیز ہے نا ڈیمیج ہے، اچھی چیز کمپنی کی چیز کر کو ہے نا بول کو نہیں دے ہوتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے ڈیمیج ہے، جھوٹ بول کو دے ڈالا، اب انہوں نے لے کو بھی چلے گیا، تو کیا اس کمائی میں برکت ہوگی؟ فرمایا کہ اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی، اس میں ڈیمیج ہے۔ سامنے والے کو بولے دیکھ با اس میں ہے نا ڈیمیج ہے، اتنا ہے نا یہ ہو گیا، ہونا کا تو بول میں دیا
100 روپے میٹر، 100 روپے ہے نا یہ چیز، نہیں میں تجھے ہے نا ڈیمیج ہونے کی وجہ سے میں ہے نا تجھے 70 روپے کو 80 روپے کو ہے نا میں تجھے دیا تھا، پھر تو کیا لے لیتا ہے؟ انہیں تیار ہو گیا، راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسا کر کو بکایا، ایسا کر کو نے لیا، تو فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے۔ کئی کو اس کے اندر جو خرابی ہے اسے بیان کر دیا انہیں، تو اس لیے اسی کو فرما رہے ہیں ان کی خرید و فروخت میں برکت حاصل ہوگی، اور اگر جھوٹ بولے اور چیز کے عیب کو ظاہر نہ کرے تو ان کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر بکا رہا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی جو برکت ہے وہ برکت ہے نا ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں معلوم یہ ہوا سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں بے برکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نا عالم گزرے، انہوں ہے نا سچائی کے بہت سارے قسمیں نا بیان کرے، خالی سچ بولنا ہے کچھ کیا وہاں کیا سچ بولنا سمجھ، دوسرے معاملے میں زندگی کے معاملے میں سچ بولنا نہیں کیا وہاں کیا بھی سچ نہیں ہے کیا؟ فرماتے ہیں سچائی کے نا بہت سارے ہے نا قسمیں حضرت نے جو بیان فرمایا اپنی کتاب میں، اس میں سے چند باتیں یہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بات میں سچائی ہو، آدمی کے اندر ہے نا بات کرنے میں نا سچائی ہو، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نا کسی چیز کے لیے نیت کرتا تو اس نیت میں بھی سچائی ہونا، میں نماز پڑھ رہوں گا سچی ہے نا نیت کرنا، میں روزہ رکھوں گا سچی نیت کرنا، میں دین کا کام کروں گا سچی نیت، میں ہے نا مسجد بناؤں گا سچی نیت کرنا، ایسا نہیں کیا کہ بولے یہ بھی کر رہا نہیں، نیت اگر کر رہے اچھے کاموں کا ہے تو پکی نیت کرنا، اچھی ہے نا نیت کرنا، اگر کام ہو گیا الحمدللہ، اگر کام نہیں ہوا اللہ سے ہے نا اس کے لیے معافی مانگ لے۔ تو 2 ہو گئے، ایک ہے نا بات میں سچائی ہونا، اور دوسرا اگر کسی اچھے کاموں کی نیت کرتا ہے تو اس میں نا سچائی کرنا یعنی پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسری چیز فرمایا کہ عزم میں سچائی، یعنی جس کام کے لیے کھڑ گیا ہے اچھے کام کے واسطے اسے پورا کرنے کی نا کوشش کرنا، 3 چیزیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا عمل میں سچائی، جو بھی عمل کر رہا ہے یعنی بولا میں کروں گا کر کو دکھانا، کروں گا کر کو بولا کر کو دکھانا، کھلا دوں گا کو بولا کھلانا ہے، کہیں کو تمہیں جو بات بول رہے ہیں اس میں سچائی کو ہے نا پیدا کرنا ہے، یہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا دینداری کے مقامات اور مراتب میں سچائی، دینداری کے جہاں جہاں مقامات وغیرہ تو وہاں سے بنا سچائی کو اختیار کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، انہیں جو بات بھی جس معاملے میں بول رہا ہے تو اس بول میں بھی سچائی ہونا، اور بولنے کے بعد کر کو بھی دکھانا، یہ تک خلاصہ۔ نیت کریا سچی اچھی نیت کرا، نیت کر کو دکھاؤ، وٹنا ہے تو بات بولا بات کر کو ہے نا دکھاؤ۔ تو خلاصہ اب کیا ہو گئے، 2 چیزیں ہو گئی، ایک جو بات انہیں بول رہا ہے سچ بات بولنا، اور بولنے کے بعد اسے کر کو دکھانا، کرنے کی ہے نا پوری کوشش ہے نا کرنا۔ اگر ہو گیا اللہ کا شکر ادا کر، اگر نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہے نا تمہاری مصلیت میں نہیں رہے گی، تمہارے لیے خیر نہیں ہوگا، اس وجہ سے اللہ ہے نا وہ کام ہے نا کرنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے نا وہ کام نہیں ہو سکا ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو بھی ہے نا سچ باتیں بولنے کی بھی ہے نا ان کو ترغیب دے، ان کو ہے نا اس بات پر آمادہ کرے۔ تو یہاں تک نا حضرت بیان فرمائے، اس کے بعد پھر دوسرے آنا باب ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔